کئی اللہ والے ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں کو ختم خاتمہ پڑھ کے مانگتے تھے. سلسلہ نقشبندیہ کے اندر ختم خواجہ پڑھ جاتا ہے. ختم خواجہ کا مطلب کیا ہے؟ ختم خواجہ کا مطلب ہے کہ بادشاہوں نے مل کے ختم پیش کیا. یعنی جو اللہ والے ہوا کرتے تھے ان سب نے مل کر کے اس ختم کو پیش کیا. تو ختم خواجہ کی معمولی چیز نہیں ہے. ویسے معمولی چیز تو الف بھی نہیں ہے، لیکن ختم خواجہ کی اہمیت ہے. اس لیے اس کے اندر ادب اور اخلاص بہت ضروری ہے. ویسے آپ کوئی ماحول میں جاؤ، پرانی محفل میں، وہاں سب جگہ ادب اخلاص میں ہے، لیکن ختم خواجہ کو خصوص ایک اہمیت دیا گیا. احادیث مبارکہ میں جو دعائیں آئی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا مانگو، وہ دعائیں سے موجود ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے، حضور علی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کی تعلیم کے پڑھنے کی، کیا وہ دعا پڑھ کے مانگے گا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان میں سے کلمہ ادا کیے ہو اور ان کلموں میں تاثیر نہ ہو اور اللہ ان کلموں کی لاج نہ رکھے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جو دیگر محافل ہے ختم خواجگان کو بڑی اہمیت ہے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر. اب چونکہ ہم سلسلہ نقشبندی سے وابستہ رکھتے ہیں، اسی لیے ہر ہفتے یہاں پہ ذہن ہے ہمارا کہ ختم خواجگان کرایا جائے. اور اس کے اندر ہر کوئی اس میں آگے نہیں بیٹھ سکتا روحانی طور پہ. کیونکہ روحانی محفلوں میں زبردستی نہیں چلتا ہے. بعض وقت بندہ آگے بیٹھ بھی جائے تو روحانی طور پر آٹومیٹکلی اس کا دل بدل جاتا ہے اور چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب بھی حصہ یہاں پہ موجود ہے یا کوئی کسی اس کا حصہ کا موجود ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان کو کہا کہ اللہ سے ڈرو، مجھے خوف ہے. حدیث میں مفہوم کہ حضور نے فرمایا مجھے کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور ثابت قدمی کی تم دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھے ایمان پر. مجھے خوف ہے کہیں کہ تم ایمان سے نہ پڑ جاؤ. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ پر ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے، اس کے باوجود بھی آپ یہ خوف کرتے ہیں کہ ہمارا دل نہ بدل جائے، جبکہ ہم نے تو آپ پہ ایمان لایا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں پھر بھی خوف کرتا ہوں. پوچھا کیوں؟ تو حضور علی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل دو انگلیوں کے درمیان ہے، کب یہ انگلی ادھر ہو جائے دل باہر ہو جائے. کوئی قرض خواہ ہے، کوئی مطلب ہے، آپ آیت کریمہ پڑھو. یہ آیت کریمہ کے بارے میں بہت فضائل ہے، اس سے لوگوں کی لاٹری لگ جاتی ہے. بے شک. لیکن اسلام میں لاٹری کھیلنا ناجائز حرام ہے، لیکن کرنے والے کام اس سے بھی کرتے ہیں، گناہ کا ماری ہوتے ہیں. لیکن کیا ہو بعد میں جو لوگ اللہ کے کلام سے غلط کام کرتے ہیں آخر میں ان کا بہت سخت انجام ہوتا ہے. اللہم یا ارحم الراحمین یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھ کے جو خدا کو ندا دے نا تو خدا نہ سنے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہ ہم اس کی رحیمی اور کریمی صفات کو پکار دیں. حضور علی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ کی دعا ضرور سنے گا، اور وہ ہے یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. یہ احادیث میں ہے. اللہم یا ارحم الراحمین مطلب اے رحم کرنے والے، اے رحمان.
اس لیے پڑھ جاتے ہیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، کہ اللہ ہم سے کسی گناہ کو پکڑ لے گا تو سختی کر دے گا، تو اے اللہ سختی مت کر، تو رحم الرحیمین ہے، تو ہم پر رحم کر۔ یہ کلمات موجود اس کے اس کلمات میں جو ہے تو اللہ پاک کے جو ہے تو اس میں جو نام مبارک ہے، جو صفات ہے وہ موجود ہے کہ اے مشکلوں کو حل کرنے والے اللہ، تو ہماری مشکلات کو دور فرما۔ اس کے اندر یہ آیت بالخصوص تعلیم دی جاتی ہے، ہر لوگ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس میں وہ شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم کیا تھا، اور حضرت معاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ہم کو تعلیم کی کہ یا ذل جلال والاکرام پڑھا کرو، کہ اے عظمت اور بزرگی والے، یا ذل جلال والاکرام۔ اس دعا کو جو پکڑ لے، جو روزانہ اس دعا کو پڑھے، جو اس کو اپنے ورد میں رکھے، چلتے پھرتے رکھے، تو قریب ہے کہ اللہ اس کو ولی بنا دے، اللہ اس کو اپنی ولایت عطا فرما دے۔ یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت اور بزرگی والے۔ اور دنیا میں بڑے سے بڑے کام اس کے حل ہو جائے، کیونکہ اللہ اب اس کا دوست ہو گیا، اللہ نے اس کو دوست بنا دیا، اللہ نے پہلے ہی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا تھا، مزید گہرا دوستی ہو گیا۔ یا ذل جلال والاکرام، یہ کلمہ، اب یہ کلمہ کو پڑھے یا ذل جلال والاکرام، تو اس کے لیے بہت آسانی ہے، دین میں بھی دنیا میں۔ آپ سامان خریدنے جا رہے ہو، آپ کو قیمتی چیز اور اچھا چاہیے، فائدہ مند چاہیے، تو آپ یہی یا ذل جلال والاکرام پڑھتے رہے بازار میں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، تو آپ کو چیز بہتر ملے گا، اچھا ملے گا۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ کوئی قرض ہوا ہے، قرض چکا نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اے عظمت والے بزرگی والے، یعنی یہ محبت میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ بزرگ ہے، عظمت والا ہے، سبحان اللہ، ہم اس کو پکار رہے ہیں اے عظمت والے، اے بزرگی والے، بے شک، تو اللہ تعالیٰ قرض کو جلدی ادا کروا دے گا، کسی کو قرض دیے گا تو جلدی پیسے دے دے گا یہ وظیفہ پڑھنے سے۔ تو اتنی اس کی برکتیں، اتنے اس کے فضائل ہے، اس کے فوائد ہیں، تو اس کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ برحمتک استغیث، تیری رحمت سے تو مجھے غنی کر دے۔ اب جس کو دولت مند بننا ہے خدا کو پکار، برحمتک استغیث، تیری رحمت سے مجھے غنی کر دے۔ جب ہم غنی بھی ہو اور اس کی رحمت بھی ہو، تو کس کی نظر لگنے والا ہے؟ پھر تمہارے خلاف کوئی سوچے گا تو خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو برحمتک استغیث، یہ وظیفہ پڑھ جاؤ، اس میں وہ پڑھتے تو بے شمار فوائد اس کے ہیں۔ جنتیوں پر اللہ فرماتا ہے کہ جنتی آپس میں کہیں گے سلام ہو تم سب پر۔ تو جو کوئی ایسا یہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اللہ اس پر سلامتی نازل کرتا ہے، تو ہم اس میں پڑھتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، کہ سلام ہے تمہارے تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تم پر رب نے سلام بھیجا، سبحان اللہ۔ تو ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم پر رب سلام بھیجتا ہے، بے شک، تو ہم سلامتی میں آ جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں، کیا بات، جھگڑے فساد بری چیز دور ہو جاتے ہیں۔ تو آیت بد ختم کرانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھو، وظیفہ پڑھنا ہی پڑیں گا بس، کرم کا سسٹم اپنے پاس نہیں ہے، ہم لوگ فقیر لوگ ہیں، ہم کو یہ کلمہ ملے پڑھنا ہی پڑے گا، تو کرم کرنے والے بزرگی ہے۔ تو سلام قولا من رب الرحیم، یہ وظیفہ پڑھیں، اتنی بے شمار فضائل اس کی۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ تسبیح ہے فرشتوں کی، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیح ہے اللہ کے غیبی مخلوق کی، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ یہ تسبیح ہے عاشقوں کی، لا الہ الا اللہ یہ تسبیح ہے محبوبین کی جو اللہ سے محبت کرتے۔ تو ہم وہ کلمہ پڑھیں تو ہم وہ کلمہ نہیں بلکہ اس وقت جو لوگ جتنے کائنات میں اللہ کے سارے مخلوق میں جتنے لوگ کلمہ پڑھے تھے ہم بھی اس میں شامل ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کلمہ پڑھنے کی برکت سے جتنوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ہم پہ بھی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اس لیے ہم یہاں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا نام اسم اعظم اللہ ہے، اب صرف اللہ، تو اسم اعظم اللہ میں
اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو کوئی اللہ پڑھتا ہے اللہ اسے گناہ معاف کرتا ہے، جو کوئی اللہ کہتا ہے، پڑھتا نہیں کہتا ہے، ہاں کچھ پڑھنے والوں کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ کہنے کے لیے کہتے ہیں، تو جو اللہ کہتا ہے تو اللہ اسے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اتنی اس کے فوائد ہے، اتنی اس کے فضائل ہے، بڑے سے اگر 1000 مرتبہ کوئی اللہ اللہ اپنے دل میں رکھے تو اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں سوائے اللہ۔ اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے، تو اتنا بہترین وظیفہ ہے اللہ کا، کوئی پڑھے کوئی نہیں پڑھا۔ تو اتنی باتیں ہیں میرے بھائی، اس کے اندر ہم پکارتے ہیں وہ ہمارے بڑے پیر روشن زمین نے فرمایا کہ تو جہاں سے پکار میں میری مدد کے لیے آؤں۔ ہم اس میں پکارتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی، اے ہمارے شیخ عبدالقادر، اے ہمارے پیر صاحب، بڑے پیر، ہماری مدد فرماؤ اللہ کے واسطے۔ تم ٹوٹے ہوئے ہو، تم لاچار ہو، تم بکھرے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر روشن زمین کیوں نہیں مدد کریں گے؟ بے شک اجازت بھی ہو، خلافت بھی ہو، مرشد بھی ہو، سبھی ہو، پھر مدد کیوں نہ کریں؟ تو یہ سب باتیں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، یہ سب باتیں ہیں عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اپنے فضل غنی فرمائے، آمین۔ یہ باتیں تھی اللہ نے میری زبان سے ظاہر کیا تو آپ نے سن لیا، ہے نا؟ کیونکہ یہ رب کی مرضی بنا کچھ ہوتا نہیں۔